احمدیہ جماعت 1889 میں حضرت مرزا غلام احمد 1835 تا 1908 نے لدھیانہ میں قائم کی۔ حضرت مرزا غلام احمد نے اعلان کیا کہ انہیں الہام کے ذریعے اپنے پیروکاروں سے بیعت لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے امام مہدی اور مسیح اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ حضرت مرزا غلام احمد کی وفات کے بعد حضرت مولانا حکیم نور الدین کو ان کا پہلا خلیفہ المسی منتخب کیا گیا۔ 1914 میں حضرت مولانا حکیم نور الدین کا انتقال ہوا تو پیروکاروں کا اجتماع دو گروہوں میں بٹ گیا، جن میں سے ایک احمدیہ مسلم جماعت اور دوسرا احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کہلاتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد نے اس تحریک کو 30 مارچ 1889 میں شروع کیا، جسے احمدیہ مسلم جماعت بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے خلفاء نے اس جماعت کی قیادت سنبھالی اور اب یہ جماعت 200 ملکوں میں پھیل چکی ہے۔ اس وقت اس جماعت کے خلیفہ کا نام حضرت مرزا مسرور احمد ہے، جبکہ ان کے پیروکاروں کی تعداد 1 سے 2 کروڑ کے درمیان ہے، جو کہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ احمدیہ جماعت ایک منظم اور مربوط جماعت ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی صرف ایک ہی بڑی شاخ ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد کی نبوت کی نوعیت کے حوالے سے اختلافات کے سبب لاہوری احمدیہ جماعت اصل دھڑے سے الگ ہوئی، لیکن آج یہ دھڑا ایک مختصر سی آبادی پر مشتمل ہے۔ احمدیہ عقائد کو آغاز سے ہی اکثریتی اسلامی عقائد کے برخلاف خیال کیا جاتا رہا ہے، اور اس سلسلے میں احمدی حضرات مختلف پابندیوں کا بھی شکار ہیں۔ بہت سے سخت گیر اسلامی گروہ اس جماعت کو کافر خیال کرتے ہیں۔ تاریخ 1882 میں حضرت مرزا غلام احمد، جن کا تعلق متحدہ ہندوستان کے گاؤں قادیان سے تھا، نے دعویٰ کیا کہ انہیں بذریعہ الہام اس زمانے کے لیے اسلام کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے۔ 23 مارچ 1889 کو انہوں نے لدھیانہ میں بیعت لے کر ایک باقاعدہ جماعت کی داغ بیل ڈالی۔ تاریخ احمدیت کے چند اہم واقعات: 1889 کی 30 مارچ کو لدھیانہ میں جماعت احمدیہ کی باقاعدہ بنیاد رکھی گئی۔ اس روز 40 افراد نے بیعت کی۔ پہلی بیعت کرنے والے حضرت مرزا غلام احمد کے نزدیکی دوست اور معاون حضرت حکیم مولانا نور الدین تھے۔ 1891 میں حضرت مرزا غلام احمد نے مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی سال جماعت احمدیہ کا پہلا اجتماع جلسہ سالانہ وقوع پذیر ہوا۔ 1905 میں حضرت مرزا غلام احمد نے نظام وصیت کی بنیاد رکھی۔ اس ضمن میں بعد میں بہشتی مقبرہ نامی قبرستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1908 میں 26 مئی کو لاہور میں مرزا غلام احمد نے وفات پائی۔ ان کی تدفین بہشتی مقبرہ قادیان میں ہوئی۔ 1908 کی 27 مئی کو حکیم نور الدین کو بالاتفاق حضرت مرزا غلام احمد کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ ان کی وفات پر 1914 میں جماعت احمدیہ 2 حصوں میں منقسم ہوگی۔ ایک حصہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کی سربراہی میں نظام خلافت پر قائم رہا۔ اس حصہ کا مرکز قادیان ہی رہا اور احمدیہ مسلم جماعت کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ مولوی محمد علی کی سربراہی میں لاہور چلا گیا اور احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے نام سے موسوم ہے۔ 1914 میں پہلے خلیفہ المسی کی وفات پر مرزا بشیر الدین محمود احمد دوسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ 1934 میں تحریک جدید کے نام سے دنیا بھر میں تبلیغی مراکز کے قیام اور اشاعت کا نظام شروع کیا گیا۔ 1947 میں تقسیم پاک و ہند کے نتیجہ میں احمدیہ مسلم جماعت کو اپنا مرکز قادیان سے عارضی طور پر لاہور اور پھر مستقلاً نئے آباد کردہ شہر ربوہ منتقل کرنا پڑا۔ 1957 میں وقف جدید کے نام سے دیہی علاقوں کے ممبران جماعت احمدیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے منصوبہ کا آغاز ہوا۔ 1965 میں تیسرے خلیفہ حضرت مرزا ناصر احمد کا انتخاب ہوا۔ 1980 میں سقوط غرناطہ کے 700 سال کے بعد ہسپانیہ کے شہر پیدروآباد میں پہلی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے جماعت احمدیہ کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعہ غیر مسلم قرار دیا۔
1982 में चौथे खलीफा हजरत मिर्जा ताहिर अहमद का इंतखाब हुआ। 1984 में पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की हुकूमत ने इम्तिना कादियानियत ऑर्डिनेंस के जरिए जमात अहमदिया की बहुत सी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। अहमदियों के लिए इस्लामी तरीक़ पर सलाम करना, अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहना, अजान देना, तिलावत करना, अपने अकीदे की तबलीग व इशाअत करना वगैरह काबिल गिरफ्त करार पाए। इस ऑर्डिनेंस के पेश नज़र चौथे खलीफा अल-मसीह ने पाकिस्तान से अपना मरकज़ लंदन मुंतकिल किया। 1989 में जमात अहमदिया ने दुनिया भर में अपने क़याम की 100 साला जुबली मनाई। 2003 में पांचवीं खलीफा हजरत मिर्जा मसरूर अहमद का इंतखाब हुआ। 2008 में अहमदिया मुस्लिम जमात ने खिलाफत अहमदिया की 100 साला जुबली मनाई। जमात अहमदिया की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।